21 سالوں تک حقیقی بنا کر دونوں نے حقیقی نے اور انہوں نے الطاف حسین نے اور حقیقی والوں نے اس شہر سے 20,000 لڑکا مارا نہیں مارا کو کسی باہر والوں نے آ کر مارا. نہیں خیال آیا کہ ہم اپنی انا کے لیے اب سارے بھائی بھائی بنے ہوئے سارے. یہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ 86 والی تحریک بنا رہے ہیں 86 والی تحریک زندہ کر رہے ہیں. کب بول رہے ہیں؟ جب الیکشن ہار گئے. ایم این اے بن جاتے تو کیا یہ تحریک چلاتے؟ نہیں چلاتے. ابھی میرا اور آپ کا خون چاہیے ان کو لیڈر بننے کے لیے. الطاف حسین صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی پولیٹیکل. 23 تاریخ کو انجم پاکستان جن لوگوں نے بنائی ہے اس نے الطاف حسین کو دوبارہ سانسیں دی ہیں. اس نے الطاف حسین جیسے درندے کو جانور کو دوبارہ پیدا کیا ہے, اس کو سانسیں دی ہیں. یہ اپنے بچے کھانے والا جانور ہے. اس نے 30 سالوں میں اپنے ہی لوگ کھا گیا. یاد میں ہم نہ ہی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں اور نہ ہی صوبائی اسمبلی کا, پھر بھی ہمارے کارکنان کو مارا گیا. ہمارے پاس سیٹ نہیں لیکن ہمارے کارکنان دشمنوں کے آگے ڈٹے ہیں. ہم نے یہاں مارنے والوں کو روکا ہے. ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف آواز بلند کی. اے پاکستان کے لوگوں, یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا سکتی, نہ جیتی جا سکتی ہے. یہ جنگ آپریشن سے نہیں جیتی جا سکتی ہے, اس لیے کہ سامنے تمہارے کوئی وردی پہن کر دشمن نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے. ہم نے آ کر یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. جبھی آج ہمارے ساتھیوں پر حملے ہو رہے ہیں. ہم تو ایم پی اے بھی نہیں ہیں, ہم تو ایم این اے بھی نہیں ہیں, ہم تو کونسلر بھی نہیں ہیں. ہم سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی؟ ہم تو الیکشن ہار گئے. پھر حملہ ہم پر کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو پتا ہے کہ سیٹیں لینے والے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, الیکشن جیتنے والے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کے ناپاک عزائم کے آگے کوئی اگر کھڑا ہے, کوئی اگر سینہ سپرد ہے تو وہ پاک سرزمین پارٹی اور اس کے کارکنان ہیں. 22 اگست 2016 کو اس شہر میں 25,000 بچے, مہاجر بچوں کو کھا جانے والا, شودا قبرستان آباد کروانے والا دشمن ختم ہو گیا تھا. انسانیت کا دشمن ختم ہو گیا تھا, مر گیا تھا. الطاف حسین صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی پولیٹیکل. 23 تاریخ کو انجم پاکستان جن لوگوں نے بنائی ہے اس نے الطاف حسین کو دوبارہ سانسیں دی ہیں. اس نے الطاف حسین جیسے درندے کو جانور کو دوبارہ پیدا کیا ہے, اس کو سانسیں دی ہیں. میں کیوں تلخ ہو جاتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس انسان کو پتہ نہیں انسان کہنا بھی چاہیے یا نہیں, اس کے لیے اپنے بچے کھا جانا, وہ کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جو اپنے بچے کھا جاتا ہے, یہ اپنے بچے کھانے والا جانور ہے. یہ مہاجروں کے نے آج اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ مہاجروں کے بچوں کو مارنے اور مروانے میں آسرا نہیں کرتا, اس کو رتی برابر کی فیلنگ نہیں آتی. یہ اپنے بچے کھانے والا جانور ہے. اس نے 30 سالوں میں اپنے ہی لوگ کھا گیا. یاد میں ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاک سرزمین پارٹی کے زیر اہتمام اعظم آباد گلبہار ٹاؤن آفس پر فائرنگ کے واقعے میں شہید ہونے والے محمد نعیم اور اظہر کی یاد میں ٹاؤن آفس کے باہر تعزیتی اجتماع کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ میں خالد مقبول اور فاروق ستار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں. آپ کو 3 بار موقع ملا لیکن آپ نے ایک بار بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. آپ نے دوسروں کو وزیر اعلیٰ بنا دیا کیونکہ آپ لوگ وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے تھے. خالد مقبول صاحب سے, فاروق ستار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میڈیا کے سامنے, کیا آپ اس ایم کیو ایم کے بینر کے نیچے اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں؟ کیا اس ایم کیو ایم کے نام کے نیچے آپ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس آج تو کوئی اس سے وہی پاور دوبارہ والی 90 والی پاور آ جائے, آپ کے پاس 88 والی پاور آ جائے, 97 والی پاور آ جائے, کیا اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں؟ آپ کو 3 دفعہ یہ موقع ملا. 1990 میں, 1990-91 میں
جام صادق علی ایک سیٹ تھی اس کے پاس، آپ کی ساری سیٹوں کے پر آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا، اس لیے کہ آپ بن نہیں سکتے۔ اس ایم کیو ایم کے نام کے نیچے کوئی اس پاکستان کو چلانے والے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فاروق ستار اگر الیکشن جیت جاتے تو کیا 1986 والی ایم کیو ایم بنا سکتے تھے؟ فاروق ستار کو 1986 والی ایم کیو ایم نہیں بلکہ لیڈرشپ چاہیے۔ یہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ 86 والی تحریک بنا رہے ہیں، 86 والی تحریک زندہ کر رہے ہیں۔ 86 والی تحریک کب بول رہے ہیں؟ جب پارٹی سے نکال دیے گئے۔ کب بول رہے ہیں؟ جب الیکشن ہار گئے۔ ایم این اے بن جاتے تو کیا یہ تحریک چلاتے؟ نہیں چلاتے۔ ابھی میرا اور آپ کا خون چاہیے ان کو لیڈر بننے کے لیے۔ 86 والی تحریک، 86 والی تحریک کا مطلب سمجھتے ہو؟ قصبہ علی گڑھ کا سانحہ ہے 86 میں۔ 14 دسمبر 1986 قصبہ علی گڑھ میں 300 مہاجر مرے تھے، پورا قصبہ علی گڑھ جلا دیا گیا۔ 300 مہاجر۔ 86 کا مطلب سمجھتے ہو؟ سپٹمبر میں اکتوبر میں 30 سپٹمبر میں حیدرآباد میں 450 لوگ مرے تھے ایک دن میں، چند منٹوں میں 450 لوگ 86 میں۔ پورے بازاروں میں فائرنگ، 10 منٹ 15 منٹ میں 450 لوگ مرے تھے، اور اس کے بعد نہ رکنے والے سانحات ہیں۔ 86 کا مطلب سمجھتے ہو کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں پہ حملہ کرتے تھے، مہاجر مر رہا تھا۔ دوبارہ جائیں وہ کام کرنے، دوبارہ جا کر قصبہ علی گڑھ کوئی قصبہ علی گڑھ کریٹ کریں جب تم لیڈر بنو گے۔ کوئی دوبارہ سانحہ 30 سپٹمبر کریں حیدرآباد میں، پھر تم لیڈر بنو گے۔ 86 کی تحریک برابر 86 میں آسمان سے منو سلوا اتر گیا تمہارے 86 کی تحریک میں مہاجروں کے لیے، کہ تم دوبارہ 86 کی بات کر کے ابھی جیتا نہیں ہے تو 86 کی تحریک بنا رہا ہے۔ تیرے پاس 9 دفعہ ایم پی اے شپ رہی ہے، MNA شپ رہی ہے، بے غیر تو میری قوم کی بوٹیاں نوچ رہے ہو تم۔ 20 سال تک حقیقی اور ایم کیو ایم نے 20,000 لڑکے مارے، اس وقت خیال نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی کی بدولت آج کراچی والے سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں۔ 20 سالوں تک حقیقی بنا کر دونوں نے، حقیقی نے اور الطاف حسین نے اور حقیقی والوں نے اس شہر سے 20,000 لڑکا مارا نہیں مارا؟ کسی باہر والوں نے آ کر مارا؟ نہیں خیال آیا کہ ہم اپنی انا کے لیے اب سارے بھائی بنے ہوئے سارے؟ نہیں خیال آیا کہ مہاجروں کا بچہ مر رہا ہے؟ مہاجروں یہ میری نسلوں کو کھانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اس لیے مار رہے ہیں، ہمیں اس لیے غصہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے آ کر اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ ہمارے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ کیا مجھے یہ گارنٹی ہو کہ میرے پاس لوگ نہیں رہیں تو کہیں بھی ان کو موت واقع نہیں ہوگی، نہیں مریں گے؟ کیا یہ گارنٹی ہے میں سب کو آزاد کروں؟ کیا یہ گارنٹی ہے؟ نہیں، زیادہ مریں گے۔ میں ان کی باتیں سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی یہ جو اظہر کے اور نعیم کے قاتل سے پکڑے ہی نہیں جائیں گے، مارے بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بہنیں ہوں گی، رول رہی ہوں گی۔ یہ میرے ساتھیوں نے اور میں نے تو تمہاری جنگ لڑی ہے یار، تمہاری جو ان کو مارنے والے تمہاری تو بے وقوفوں، بے غیر تو تیری تو جنگ لڑ رہا ہوں میں کہ تجھے ایک دفعہ معافی ملے، تجھے ایک دفعہ گھر میں رہنے کا موقع ملے۔